ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ سامعین کرام، چونکہ یہ سلسلہ حقیر نے شروع کیا ہے اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں میں اور بچوں میں ابھی وہ شعور علم پیدا نہیں ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ مسائل کو سمجھ سکیں، لہذا اکثر و بیشتر ان میں کوتاہی دیکھی جاتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ انسان کو روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا جا سکے، بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ تو اس سلسلے میں جو اس سے پہلے نشست تھی، یعنی اس سے پہلے کی کلپس، اس میں جو مطہرات کا تذکرہ ہو رہا تھا اور مطہرات میں پانی پہ بات آئی تھی، سب سے پہلے پانی، اور پانی میں کُر پانی یعنی کثیر پانی اور قلیل پانی پہ گفتگو کی گئی تھی مختصراً، اور اب اختصار کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ پانی کی کون سی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں تیسرے نمبر پہ ہے جاری پانی۔ جاری پانی کا مطلب یہ ہے کہ زمین سے مثلاً ابلتا ہوا چشمے کا پانی جو بہہ رہا ہے، وہ پانی ولو ایک کُر سے کم ہے، وہ پاک ہے۔ ہاں، چہ جائے کہ اس میں اس قدر نجاست مل جائے کہ نجاست کی بنیاد پر رنگ، بو یا مزہ اس کا بدل جائے گا، تب وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے کہ چشمے سے ابل کے پانی بہہ رہا ہے اور ایک طرف کنارے کی طرف وہ نجاست ملنے کی وجہ سے رنگ، بو یا مزہ کچھ بدل گیا ہے، لیکن دوسرے کنارے کی طرف، دوسری طرف جو پانی ہے اور چشمے سے جڑا ہوا بھی ہے، وہ صاف ہے پانی، اس میں رنگ، بو یا ذائقہ بدلا نہیں نجاست کی بنیاد پر، تو وہ حصہ پانی کا پاک مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے دریا کے کنارے اگر ٹھہرا ہوا پانی ہے، مثال کے طور پہ دریا کے کنارے ٹھہرا ہوا پانی کسی بنیاد پہ ہے اور ایک کُر سے کم ہے، تو نجاست ملتے ہی وہ سب کا سب نجس ہو جائے گا اس حصے کا، ورنہ پھر وہی جاری پانی کا حکم یہاں پہ بھی آ جائے گا یا کثیر پانی کا حکم آ جائے گا۔ بہرحال چوتھی قسم جو ہے وہ بارش کے پانی کی ہے۔ تو بارش کے پانی میں کے سلسلے میں سب سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ بارش کا پانی جب زمین پہ گرتا ہے تو جہاں تک وہ پانی پہنچتا ہے، اگرچہ زمین نجس ہی ہو، تو جہاں تک وہ پانی پہنچتا ہے مٹی پہ، وہ مٹی پاک ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی تری جہاں تک پہنچتی ہے۔ دوسری خاص بات غور کرنے کی یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، مثلا بارش میں آ گئے، لباس پہ چھینٹا پڑ گیا تو کہنے لگے اب نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ چھینٹا پڑ گیا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر بارش ہو رہی ہے اور قلیل پانی پہ بھی ہو رہی ہے بارش، تو وہاں سے اگر کوئی پانی آ رہا ہے، اس کے ساتھ میں نجاست اچھل کر نہیں آ رہی ہے ہمارے لباس یا بدن تک، تو وہ پانی پاک ہے۔ مثلا خون کہیں گرا ہوا ہے، اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، اب وہاں سے جو اچھلا پانی گرنے کی وجہ سے وہ ہمارے لباس تک آ گیا، لیکن خون کے ذرات نہیں ہیں اس میں شامل، تو وہ جو ہے پاک مانا جائے گا۔ تو جب تک بارش ہو رہی ہے، اگر نجاست بارش کے پانی کے ساتھ نہیں آتی ہے تو وہ پانی پاک ہے، چاہے ہمارے جسم پڑے یا ہمارے لباس پاک پڑے، ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی طہارت کی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات کو خاص طور سے ہمارے نوجوان رکھیں کہ اکثر جو ہے بارش کی وجہ سے جب چھینٹیں پڑتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں نماز کیسے پڑھیں، تو یہ مسئلہ خاص طور سے ذہن میں رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے بارش کا پانی، مثلا چھت ہمارا نجس تھا اور اس پہ گر رہی ہے بارش، تو بارش ہو رہی ہے اور پانی ٹپکنے لگا ہماری چھت سے مثلا اندر، تو جب تک بارش ہو رہی ہے وہ پانی جو ٹپک رہا ہے وہ پانی بھی پاک ہے۔
ہاں اگر بارش ٹھہر گئی ہے اس کے بعد پانی ٹپک رہا ہے اور اس میں ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی نجاست بھی ملی ہوئی ہے، تب وہ جا کے نجس ہو جائے گا، لیکن بارش ہوتے وقت ایسا نہیں ہے، جب تک کہ بارش جاری ہے، جب تک کہ وہ پانی پاک ہی مانا جائے گا، اس کو نجس نہیں سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے مثلاً پاک قالین کہیں بچھا ہوا ہے، زمین نجس تھی، اس پہ پاک قالین ہم نے بچھا دیا اور بارش ہونے لگی، اب قالین یا دری وہ بھیگنے کے بعد نیچے تک وہ اس کی تری پہنچ گئی زمین تک اور زمین بھی بھیگ گئی، تو ایسی صورت میں قالین بھی نجس نہیں ہوگا اور زمین پہ جہاں پانی پہنچ چکا ہے، جتنا پانی جذب ہو چکا ہے اتنی دور کی زمین بھی پاک ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس بات پہ بھی خاص طور سے ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ایک دو احکام اور پانی کے رہ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دیگر مطہرات کی طرف اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس بات کا خاص طور سے خیال، اور پھر گزارش آپ سے یہی ہے تمام سامعین سے کہ اس کو خود بھی سنیں اور سننے کے بعد اسے اور بھی پھیلائیں، اس لنک کو پھیلائیں اپنے گروپوں میں جو واٹس ایپ گروپس وغیرہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں، ان ساری چیزوں کو، اس لیے کہ یہ خاکسات نے صرف اسی بنیاد پہ چالو کیا ہے کہ سماج میں بہت سی ایسے مسائل ہیں، مثلاً وضو کے اور نماز کے یا دیگر روزمرہ کے کاموں کے، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کروں گا، کم سے کم وقت میں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر مسئلہ میں پہنچا ہی سکوں، اور دوسری گزارش یہ جو برابر کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ، دوسرے گروپوں میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا جو ہے وہ عمل صحیح ہو سکے اور پیش پروردگار قابل قبول ہو سکے۔ لہٰذا میں پھر ملتمس ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ گروپ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جہاں پہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جو ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے سامنے، ہمارا ذہن وہاں تک نہیں جا رہا ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ کریں، اور اگر مسئلہ بیان کرنے میں علماء اور دانشوروں کے سامنے کہیں سے کوئی لغزش وغیرہ نظر آ رہی ہے تو برائے کرم اپنا چھوٹا بھائی اور طالب علم سمجھ کر، ایک ادنا سا طالب علم سمجھ کر اصلاح فرمائیں، تاکہ یہ دین کا کام جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام ورحمۃ اللہ۔